السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 26 نکال لیجئے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ جنت کی مثالیں بریکٹ میں آئے گا۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق پر مبنی مثال ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ہٹ دھرم ہیں، منکرین ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ ایسی مثالوں کو سن کر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا، کیا ارادہ ہے اللہ کا یہ مثالیں دینے کا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، ودن بریکٹ، اور حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ وہ صرف ان سرکشوں ہی کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں ایک مناسب موقع محل کے اوپر تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام شروع کیا ہوا ہے، پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کو لے کر آئے۔ ایک جیسے کوئی موقع نکلتا ہے نا، تو بچے کو ہم کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کوئی اور بات بھی ساتھ ہی سمجھا دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ کر آئے جنت کس قدر خوبصورت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے مثالوں سے واضح کیا، پھر قرآن میں کئی اور جگہوں کے اوپر بہت سی مثالیں آئی ہیں۔ مثلاً اللہ نے کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں چونٹی کی مثال، کہیں مچھر کی، کہیں مکڑی کی، کہیں گدھے کی، کہیں کتے کی مثال دی۔ مختلف چیزوں کی اللہ نے مثال دے کر، قوموں کی مثال دے کر بات کو سمجھایا انسانوں کو۔ تو یہ لوگ جو یہ مثالیں سنتے تھے تو یہ مذاق اڑاتے تھے ان مثالوں کا، نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم کہتے ہو کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک کائنات ہے، اتنا بڑا ہے، اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے۔ کیوں مثالیں دے رہا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی؟ وہ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے ان کے رویے کا جواب کیسے دیا، ان کے اس مذاق کا کیسے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ نہیں شرماتا، کیا ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر یا مچھر سے بھی حقیر ترین چیز، مچھر سے بھی اوپر کی چیز سے مراد، اوپر سے مراد جو کہ چھوٹی ترین چیز ہے، مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو پھر سننے والوں کے دو رویے سامنے آتے ہیں۔ مومن مثال سنتا ہے، وہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایمان والا سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مثال سچی ہے، یہ برحق مثال ہے، بالکل صحیح مثال ہے، اور یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ ہدایت کی روشنی کسی بھی راستے سے سیکھنے والے کے اندر آ سکتی ہے، جس کے پاس ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر خواہش ہوتی ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مثال چھوٹی ہے یا مثال بڑی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ دینے والی ہستی کون ہے، وہ کتنی بڑی ہے۔ اب وہ جو بھی بات کرے اس کی تو ہر بات ہی بہت وزنی ہے،
بہت بڑی بات ہے اس کی، ہر مثال بہت بڑی ہے. ہمیں لگ رہی ہے ہماری چھوٹی ننھی منی عقلوں کو کہ یہ چھوٹی چیز ہے اور یہ بڑی چیز ہے. خالق تو ایک ہی ہے نا، جس نے جراف بنایا، جس نے ہاتھی بنایا، اسی نے مکھی بنائی، اسی نے مچھر بنایا. ذات تو وہی ایک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم انسانوں کے پیمانے ہیں. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو نافرمان ہیں، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ مثال دینے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی نا. اس گمراہ ہو جاتے ہیں، مثال کی حکمت پر غور نہیں کرتے، بلکہ وہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک ہی بات ہے، اللہ کی بات ایک ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اسی بات کو سن کر گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ مل جاتا ہے ایک ہی بات سے. قرآن کی ایک ہی بات، مثال، ایمان والوں کے دل میں مزید طلب پیدا کر دیتی ہے، مزید شوق پیدا کر دیتی ہے، تڑپ پیدا کر دیتی ہے. وہ اور سے اور آگے بڑھتے ہیں اس کو جاننے کے لیے، اس کی ڈیپتھ میں جاننے کے لیے. جیسے سمندر میں غوطہ خور جاتے ہیں نا، اور جن کو جتنی اس میں ان کو لذت آتی ہے کہ وہ اتنے زبردست قسم کے موتی نیچے سے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں، جو جتنا ڈیپتھ میں جاتا ہے پھر اتنے ہی زبردست موتی اس کے ہاتھ میں آتے ہیں. تو ایمان والوں کی حالت تو اللہ کی بات کے معاملے میں ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی قیمتی موتی پا لیا ہے. وہ ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے کلام کے معاملے میں. جبکہ ضدی اور نافرمان وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کے انداز میں اس بات کو لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ایسی ہی بات سننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیں نعوذ باللہ، کیا اللہ کی بات صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے نا. گمراہی قرآن کے اندر نہیں ہے. گمراہی کہاں ہے؟ سننے والے کے دل، دماغ، کان، آنکھ کے اندر. گمراہی جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کر اس نے خود بھر لی ہے. اور جو دل کھلا ہے اسے روشنی بھی نظر آ رہی ہے. جس نے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں وہ روشنی کے باوجود گپ اندھیروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اور اپنے آپ کو افلاطون بھی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر بھی سمجھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ حقیقت کیا ہے کہ وہ صرف ان سرکشوں ہی کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. فاسقین کون ہوتے ہیں؟ فاسق کے مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی حدوں سے باہر نکل جانے والے ہوتے ہیں. فاسقین نافرمان گروہ، اپنے نفس، اپنی خواہشات، زمانے کی جو چکا چوند ہے اس کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھنے والے، دنیا پرست، مادہ پرست، دنیا کی محبتیں، دنیا ان کا خدا بنا ہوتا ہے. وہ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ اطاعت سے نافرمانی کی طرف جانے والے. یعنی اطاعت کی ایک لمٹ ہے نا، اس لمٹ کو توڑ کر، وہ اطاعت کی حدود کو توڑ کر، اس کو کراس کر کے نافرمانی کی سرحدوں کو چھونے والے. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے بالکل شروع کی آیات میں کہ انہوں نے گمراہی، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خریدی. انہوں نے اطاعت دے کر نافرمانی کا ایریا لیا خود، کہ ہمیں تو وہ ایریا پسند ہے، ہمیں اس زون میں جا کے رہنا ہے، نافرمانوں والے گروپ کے ساتھ، ہمیں اطاعت کرنے والوں میں نہیں رہنا. تو وہ فاسقین جو نافرمانی کی حدود میں چلے گئے. یہاں زیادہ تر مراد یہود ہیں، زیادہ تر، باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی نافرمان ہوگا وہ اس کے انڈر آئے گا. فاسقین کی ڈیفینیشن اس کے اوپر عائد ہوگی، لیکن زیادہ تر یہود ہیں. فاسق کبھی ہدایت نہیں پاتا. ہم نے ایک پیچھے گروپ پڑھا متقین کا، پھر ہم نے پڑھا کفار کا، پھر ہم نے پڑھا منافقین کا.
اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں فاسقین، یہ اصل میں یہ فاسقین انہی کے اندر کے ہی لوگ ہیں، یہ کوئی نئی ٹرم اس اعتبار سے نہیں ہے، اس کی روح میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں تو اصل میں ہے وہی جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی رسی توڑوا لیتے ہیں، اطاعت کی رسی توڑوا لیتے ہیں۔ اب اس آیت کا سبق کیا ہے کہ اگر ہمیں قرآن سے ہدایت لینی ہے تو ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنا ہوگا، صحیح درست ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر رویہ درست ہوگا ہدایت ملے گی، اگر رویہ درست نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ وہی بات ہے کہ بارش برس رہی ہے قرآن کی، اب جو زمین زرخیز ہے اس کے اندر خوب سبزہ، ہریالی، پھل پھول اگیں گے، اور جو اس کے اندر کچھ نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر آئے گا، جھاڑ جنکار ہی اگے گا، کیونکہ وہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ بارش سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو قصور بارش کا نہیں ہے، قصور اس دل کا ہے، اس دھرتی کا ہے کہ جس نے وہ بارش لینی تھی اور وہ نہ لے سکا۔ تو قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا، اللہ نے تو پوری دنیا کے لیے اپنا یہ کلام بھیج کر بڑا زبردست انتظام اور اہتمام کر دیا سکھانے کا۔ اب آگے بندے ہی نہ لینا چاہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اصل میں تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے نا کہ ان کا رویہ ہی درست نہیں ہے قرآن لینے کے حوالے سے۔ دوسرا سبق کیا ہے اس کے اندر کہ دنیا کی، میں بار بار آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گی کیونکہ یہ یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے، کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ساری نعمتوں میں ہدایت قرآن ہے۔ اگر کوئی ہدایت نہ لے تو اصل میں وہ فسق والے رویے پر جا رہا ہے، اور اس رویے سے ہمیں بچنا سیکھنا ہے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری فسق۔ سوچ لیں نا، میں نے آپ کو فسق کے بارے میں بتا دیا نا کہ ہر گروپ کے اوپر اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن امپلیمنٹ ہوگی فسق والی۔ پھر مزید اس سے سبق ہم جو لیں گے وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات بڑی ہے تو لے رہے ہیں، بات چھوٹی ہے تو نہیں لے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام بات ہے، ہماری سر آنکھوں پر رکھنے والی بات ہے۔ یہ رویہ فاسقین کا رویہ ہے کہ چھوٹی بات ہے تو چھوڑ دو، بڑی ہوگی تو لے لیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس ہستی کی وہ بات ہے اس کی کوئی بات چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نہیں، ایک جیسی ہے اس کے لیے ساری باتیں، ہمیں اسی طریقے سے اس کو لینا ہے۔ پھر مزید کیا سبق ہے کہ قرآن پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کا محبت بھرا خط ہے جو ہمارے لیے اس نے بھیجا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ یہ عالموں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ سب کے لیے خط آیا ہے۔ اللہ اگر مچھر کی مثال دے رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سبق ہے، چھپا ہوا ہے سبق۔ اب جس کے دل میں روشنی ہوگی وہ سیکھے گا، جس کا دل بیمار ہوگا وہ شک میں مبتلا ہوگا، یہ مچھر کیوں، یہ مکھی کیوں، یہ کتا کیوں، یہ مکڑی کیوں؟ تو ہم نے اپنے رویے درست کرنے، دلوں کو کھولنا ہے، دلوں کو لینے والا بنانا ہے، دلوں کو سیکھنے والا بنانا ہے، دلوں کو روشنی، ہدایت کی روشنی سمیٹنے والا بنانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، ہدایت پانے والے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ ہماری آیت کا معاملہ ختم ہوا۔ آگے اب اگلی آیات سے وہ جرائم بیان ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت، توفیق ہدایت سے محروم ہوئے۔ کیوں محروم ہوئے؟ اللہ وہ جرائم جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ کن کے جرائم؟ فاسقین کے جرائم۔ کیوں اللہ کہ ہاں سے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو گئے، کیوں یہ بدنصیب ٹھہرے؟ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی وہی بات جیسے ابھی نورین نے کہی کہ کہاں ہیں یہ لوگ، کس قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہم مسلمانوں میں بھی عام ہیں۔ کیا ہے جی؟ نمبر 1 آیت 27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ عہد کو باندھ لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
جو رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جو فیفسدون فی الارض اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ فاسق کون ہے، ان کی کرتوتیں کیا ہیں، ان کے جرائم کیا ہیں۔ گویا اللہ ہم سب کے سامنے فاسقین کی مثال سے ایک آئینہ رکھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھ لو، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو دیکھ لو، کہیں تمہارے اندر یہ خامی، یہ خرابی تو نہیں آئی۔ اب اس انداز میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک شیطان ہمارے دماغ میں جو بہت بڑی پھونک ڈالتا ہے نا، وہ یہ کہ تم تو بہت متقی، پرہیزگار، کبھی تم نے ایک نماز نہیں چھوڑی، کبھی تم نے روزہ نہیں چھوڑا، صدقہ زکوٰۃ خیرات بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتی ہو، تم تو بہت بڑی مومنہ متقی ہو، تم کہاں کی آئی فاسق کی کیٹیگری کے اندر جانے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دیا، بہت بڑے جرائم کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کر دیا۔ 3 جرم ہیں، ان میں سے اگر ایک جرم بھی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے کہ فاسقین کے راستے پر جانے والے لوگ بن گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عہد کو باندھ لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد بھی کون سا؟ پختہ عہد، پکا عہد، مضبوط عہد۔ کون مراد ہے یہاں پر؟ زیادہ تر تو پہلے مخاطبین تھے، یہود مدینہ وغیرہ تھے، بنی اسرائیل تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبیوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ ہر نبی جب بھی تشریف لائے یہود کے اندر، انہوں نے اپنی قوم سے وعدے لیے، ایک اللہ کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کے حکموں پر چلو گے، یہ وہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہر دفعہ عہد باندھا اور باندھنے کے بعد انہوں نے اس کو توڑا۔ پھر اور کیا کیا؟ تورات کو مان کر، نبی کی نشانیوں کو جان کر، سمجھ کر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر عہد توڑا۔ پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، نہیں مانا۔ تیسری بات، مسلمانوں سے امن کا معاہدہ توڑ کر جنگ برپا کی، فتنہ برپا کیا ہے۔ منافقین، عام فاسقین، عام لوگ اسی کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ میثاق، میں نے آپ کو بتایا نا، پختہ عہد کو کہتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار عہد توڑا انہوں نے، عہد توڑنے والے۔ اب ہم اپنے آپ کو یہاں کیسے چیک کریں گے؟ انہوں نے عہد توڑا، آج ہم کیسے عہد توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کیا گیا وعدہ، اپنے ایمان کو، اس کو توڑنا اپنے ایمان کو توڑنے جیسا ہے۔ ہم نے بھی عہد کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہم تیری مانیں گے، اور سب سے بڑھ کر تو تیرے کلام کو لیں گے نا، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس دین کو پھیلائیں گے۔ یہ وعدہ خاص طور پر دین کے حوالے سے پکا وعدہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا تو ایسا ہی تھا، لیکن ہم نے تو کلمے کی اہمیت کو ہی بھلا دیا، ہم نے گم کر دیا اس کی اہمیت کو، ہم نے اس کو وزن ہی نہ دیا، ہم نے سوچا ہی نہ کہ یہ کلمہ پڑھ کر ہم سے اب کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کون سا رویہ، کون سا اخلاق ہم نے اختیار کرنا ہے، قرآن کو کس انداز میں لینا ہے، زندگی کے شیڈیول میں کیسے اس کو بہت اہم پریورٹی نمبر 1 بنا کر شامل کرنا ہے، ہم بھول گئے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو اپنی من مانی تفسیر پہنائی اور پھر ہم نے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا، گویا لا الہ الا اللہ پڑھ کر اصل میں توڑا عہد ہی ہے۔ جب ہم نے دین کو ہی صحیح طرح نہ لیا، دین کی بہت اہم ترین بک، جو سب سے اہم ترین بک تھی، ہم نے اسی کو ہی نہ سمجھا، اس کو ہی نہ جانا، تو آپ بتائیں کہاں کا عہد، کون سا عہد، کون سی وفاداری، کون سا ایفائے عہد؟ یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری پہلے نمبر پر ہی نظر آ گئی ہے۔ دوسری بات، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، توبہ استغفار، اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی۔ آج ہم مسلمان گھرانوں کے
ہر دوسرے گھر کا تیسرے گھر کا مسئلہ رشتہ داریوں کو کٹ آف کرنا، رشتہ داروں سے کٹ آف کرنا. اور یہ بنیاد کیا ہے؟ شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا اچھے ہیں جو ہم ان سے اچھے رہیں. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ اچھے ہوں گے تو تم اچھے رہنا. اللہ نے تو کہا کہ یہ رکھنا ہے تم نے، میری بات کا پاس کرنا ہے، میری بات کا پاس رکھنا ہے، میری بات کا لحاظ رکھنا ہے. تم نے رشتوں کو نبھانا ہے، تم نے رشتوں کو سنبھالنا ہے، تم نے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن آج کے ہم پکے ٹھکے مسلمان، اور پھر ہمارے معاملات اور ہمارے تعلقات اور ہمارے شکوے شکایتیں آپ دیکھیں اور رشتہ داریوں کو دیکھیں. اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ فاسقین کا دوسرا بڑا جرم کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے رشتہ دار ظاہری بات ہے کہ وہ ننیالی بھی ہو سکتے ہیں، ددیالی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سسرالی بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے رشتے ہو سکتے ہیں نا، جن رشتوں کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر. ان کے ساتھ ناانصافی، ان کے ساتھ ظلم، ان کے حقوق کی عدم ادائیگی، ان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر کے بول چال بند کر لینا، یہ سب اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ رشتے کاٹنے والا رویہ ہے. اللہ نے رشتے کاٹنے کا نہیں، اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا جواب دیں گے یہاں پر؟ بتائیں. آپ اپنے ارد گرد کی کہانیاں سنائیں، یا ہم اپنے آپ کو ہی چیک کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تو کہتا ہے فاسقین ہیں جو رشتے توڑتے ہیں. تو آپ بتائیں اللہ کی ڈیفینیشن کو کیسے جھٹلائیں گے؟ اللہ نے رشتے دیے ہیں ون سائیڈڈ نبھانے کے لیے. دوستیاں ہم خود کرتے ہیں، رشتے اللہ نے دیے ہیں، وہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھے ہیں رشتے. کہتے ہیں نا جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں، رشتے بنتے ہیں. میں نے اپنے ماں باپ کو خود سلیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو خود سلیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنی اولاد کو خود سلیکٹ نہیں کیا، مجھے سلیکشن کر کے دی گئی ہے. ان کی مرضی تھی جو مجھے کچھ ملا، میری پسند کا ملا، اس پہ تو ہم اچھل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس میں ہی سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. اور جو میری پسند کے رشتے نہیں ہیں اس کو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں نبھا سکتے کیونکہ ہم تو ون سائیڈڈ نہیں چل سکتے. ہم چلیں گے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی تو بجائیں گے، کوئی نہیں بجائے گا تو ہم بھی نہیں بجائیں گے. بھائی ہماری بلا سے جان چھٹی ہماری اس سے، اس کی ہم سے، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. خاندانوں کے جھگڑوں کو آپ دیکھ لیں، خاندانوں کے اندر ہونے والے مسئلے مسائل کو آپ دیکھ لیں، اور پھر ہم دکھ سے روتے ہیں جیسے ہم سے، میں تو کہتی ہوں وہ مگرمچھ کے آنسو ہی ہوتے ہیں جو ہم اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کہ کون سے مگرمچھ کے آنسو ہم بہا رہے ہیں. بھائی اتنی سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ذرا صبر کر لیتے، تھوڑا رک جاتے، دیکھتے تو صحیح کہ پھر اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا کیا تھا اس کے بدلے، اس رشتہ داری کو نبھانے کے بدلے. لیکن ہم نے اپنے مرضی چلائی نا، شیطان اتنا حاوی ہو گیا، نفس اتنا حاوی ہو گیا. کچھ دو تین حدیثیں سنیے، بہت مستند حدیثیں. آپ نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ بتائیں، ہم کہیں گے کہ نہیں تو ہماری چچی نے تو ہم سے نہیں جوڑا نا رشتہ، وہ تو ہمیشہ ہی فساد مچاتی تھی، فساد پھیلاتی تھی، تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی نہیں آئے آگے، پھر رشتہ ٹوٹ گیا. تو آپ بتائیں، اللہ نے تو کہہ دیا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بھائی اس نے تو سلیکٹ کیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی، تو میں نے بھی تو اس کے پیچھے چل کے وہی سلیکشن کی نا، میں اس سے بہتر کیسے ہو گئی؟ ٹھیک. دوسری بات، دوسری حدیث، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو رحم نے کہا، یعنی رشتہ داری نے کہا کہ یہ مقام قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے والا کا ہے. اللہ نے کہا ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں اس سے جوڑوں جو تم سے جوڑے اور اس سے کاٹوں جو تم سے کاٹے؟ اللہ کہتے ہیں جو کاٹے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو جوڑے گا میں اس سے ملوں گا، اس سے اپنی رحمتوں سے نوازوں گا. پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. پھر آپ نے فرمایا جو چاہے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب آ گئی آپ سب کی، ہم سب کی، ہم تو جنرل بات کر رہی ہوں کہ دکھتی رگ اتنی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی گائیڈ لائن دے دی. دیکھیں ذرا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے بدتمیزی جہالت کرتے ہیں.
آپ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے کہ تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ آپ نے خبر دے دی، اور جب تک تم ایسا کرو گے ایک فرشتہ تمہارا مددگار رہے گا۔ اللہ ہمیں عقلیں عطا فرما دے، وہ جو درست عقل ہے۔ یہ سوچ لے کہ سب کے مجھ پر حقوق ہیں، میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس ایک لائن کو لیں، میں نے کیا کہا، اس کو لکھ لیں بڑا بڑا اپنے قرآن کے اندر، سب کے مجھ پر حقوق ہیں، میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے۔ مسئلے سلجھ جائیں گے، گتھیاں سلجھ جائیں گی، ہر چیز اپنے ٹریک پر آ جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پہ جو اللہ نہ کرے فاسق کا لیبل لگ رہا ہے نا، اللہ نے وہ لیبل جو ہے نا وہ اریز کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے اپنے بدلے خود لینے ہیں نا تو پھر لیں بدلے، قرآن نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا۔ پھر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی کلمہ، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ ہمیں فاسقین کے گروپ میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ ہم جو مرضی کہتے رہیں، کیا سب کچھ ضائع کرنا ہے یا سب کچھ سنبھالنا ہے؟ ایک اپنے نفس کو مارنا ہے نا، ایک اپنی میں کو مارنا ہے، ایک اپنے آپ کو مارنا ہے، قربان کرنا ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ زندگی کا اصول بنا لیں تو زندگی میں بہت مٹھاس آ جائے گی۔ رشتوں کو جوڑنے والا بننا ہے، اعتدال زندگی میں لانا ضروری ہے، ورنہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ خود پھر انسان سوچ لے۔ آگے کیا ہے؟ تیسری بات، تیسرا جرم، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اسی آیت کے اندر سے ہم فساد بھی دیکھیں گے ان کے رویوں کے اندر۔ پہلا فساد، اللہ سے وعدے توڑتے ہیں، پختہ عہد توڑتے ہیں، فساد مچتا ہے۔ بندوں سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، کمٹمنٹس نہیں نبھاتے، فساد مچتا ہے۔ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، فساد مچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، بے حیائی ہے، نفرتیں پھیلانا ہے، سازشیں کرنا ہے، دھوکے دینا ہے، معاشرے کی جڑوں کے اوپر کلہاڑی رکھ دینا، معاشرے کی جڑیں کاٹ دینا، فساد کی بے شمار شکلیں۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے فساد سے بچائے، اللہ ہمیں فاسقین کے ان تینوں جرائم سے بچائے۔ بھائی ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے والے بنے، اپنے رب سے، بندوں سے، ہم رشتوں کو نبھانے والے بنے، ہم فساد کے بجائے اصلاح کرنے والے بنے، ہم صلح کے لیے تیار رہنے والے بنے، ہم گلے لگانے والے بنے، ہم ہاتھ ملانے والے بنے۔ کوئی دوسرا آئے ہاتھ جھٹک کے چلا جائے، مجھے کیا ایسے، میں نے تو ہاتھ بڑھا دیا نا، میرا ذمہ ختم ہو گیا، میں اللہ کے حضور بری الذمہ۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کی عزت نہیں ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ کے ہاں اصل کامیابی فرما برداری میں ہے، چلاکیوں میں نہیں ہے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان جیسا نہیں بننا۔ یہ بالکل ایسا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی ہم سے وعدہ کرے اور ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہو، اور پھر وہ بھروسہ توڑے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اللہ سے وعدہ کر کے توڑنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اللہ کا مان توڑا، جو مان اس کو اپنے اس کلمہ پڑھنے والے بندے پر تھا کہ کلمہ پڑھ لیا اب یہ میری مانے گا۔ ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ مان رکھے گا، ہم تو شیطان کی پٹی پر چلیں گے، ہم تیری بات تھوڑی سنیں گے، تیری بات تھوڑی مانیں گے۔ پھر جہاں رہنا ہے خیر بانٹنا ہے، آسانیاں بانٹنا ہے، لوگوں کے لیے بہت ایزی گوئنگ بننا ہے، کہ جیسے ہم میں تو کوئی شر ہے ہی نہیں، ہم کوئی نیگیٹیوٹی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ اور فاسق میدان ایمان میں نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگلی بات کو سمجھ لیں، سبق ہے، ہمارے ٹیک اویز ہے ہمارے لیے۔ شیطان کی زمین پہ ہوتا ہے فاسق، اس سے بڑھ کر اور بات اور کیا ہوگی کہ ہم ایمان کی زمین سے نکل کر شیطان کی زمین پہ چل پڑے۔ قرآن پڑھ کر عمل کرنا، اور اگر نہیں کیا تو بھی یہ بھی کمزوری اور یہ بھی فسق کی علامت ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس طرح کے رویوں سے بچائے۔ کلیئر ہو گئی ہے یہ بات؟ آیت نمبر
28 कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। वही दावत मैंने आपसे कहा था ना कि बीच में कुछ आयात आई हैं, आप मजीद अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोगों तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसी ने तुम्हें जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। वही अल्लाह तुम्हारी जान लेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। पीछे जो दावत शुरू हुई थी ना, ए लोगो या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी, यहाँ खिताब अल्लाह ताला उसी तरह ही कर रहे हैं। ये मुनकरीन से खिताब नहीं है बल्कि मुशरिकीन से खिताब। अल्लाह कहते हैं कि तुम अल्लाह का कुफर किस तरह करते हो। यहाँ कुफर से मुराद क्या है, कौन सा कुफर कर रहे थे, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह। यहाँ कुफर से मुराद अल्लाह का इनकार नहीं था, क़यामत का इनकार। क़यामत का इनकार अल्लाह की तमाम सिफात का इनकार है, अल्लाह की हिकमतों का इनकार है, अल्लाह की सिफात का इनकार है, अल्लाह की कुदरतों का इनकार है। अल्लाह ने क़यामत के आने की 4 हकीकतों की दलील दी है इस आयत के अंदर। नंबर 1, कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, ना तुम्हारा जिस्म था, ना शऊर था, तुम कुछ नहीं थे, तुम थे ही नहीं। फअहयाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदगी दी। तुम जमीन पे आए, बोलना, देखना, सोचना सीखा, ये सब कुछ खुद ब खुद तो नहीं हुआ ना, अल्लाह कहते मैंने किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। हर इंसान को मौत आती है, जो आया है वो जाने के लिए आता है, कोई नहीं रोक सकता। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। कब? क़यामत के दिन जिंदा करेगा, उसके हुजूर पेश किए जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर वहां पे तुम पेश किए जाओगे। ये अकली, लॉजिकली, फितरी, नेचुरल दलील है क़यामत के दिन उठाए जाने के हवाले से। कैसे? अल्लाह हमारे तजर्बे, हमारी याददाश्त से दलील दे रहे हैं कि तुम पहले कुछ नहीं थे, फिर तुम बने, ये खुद से खुद नहीं हुआ। अब जब तुम बने हो, फिर तुम नहीं रहोगे, फिर तुम दोबारा से उठाए जाओगे। जो तुम्हें जिंदगी दे सकता है वो तुम्हें दोबारा भी जिंदगी दे सकता है, इस बात को मान लो, इस बात पर यकीन ले आओ। जिंदगी बादुल मौत पर ईमान ले आओ, अपनी इस्लाह कर लो, तुम आंसरेबल हो उस रब के सामने। फायदा क्या है? अल्लाह का इनकार अकल की बात नहीं है, ये बेहिसी की बात है। अगर एक सोचे हम कि एक मशीन भी खालिक के बगैर नहीं बन सकती, तो ये इतना पेचीदा इंसान किसी के बनाए बगैर खुद ब खुद कैसे बन गया, ये सोचने की बात है। फिर अल्लाह अगर पहली बार जिंदगी दे सकता है तो दोबारा क्यों नहीं। लिहाजा उसके हुक्मों पर चलो, उसकी मर्जी को, अपनी जिंदगी के अंदर अहम तरीन जगह दो। मैंने कहा ना अभी, अल्लाह ने मक्खी मच्छर के रवैयों से लोगों की अकलों के ऊपर पर्दे खोले के देखो कैसी कैसी बातें उठाते हैं और फिर वो अमल से दूर हो जाते हैं। तो क्या हम कम है? हम भी मनमानियां करते हैं ना, जो आसान लगती हैं चीजें उनको ले लेते हैं, जो मुश्किल लगती हैं उनको छोड़कर बैठ जाते हैं। आगे आ जाइए, आयत नंबर 29। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की। सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबआ समावात, फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ और 7 आसमान उस्तवार कर दिए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज से वाकिफ है। अब ये आयत फिर हमें जिंदगी का मकसद बता रही है, क़यामत के लाजमी आने की तरफ इशारा दे रही है। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है। कौन अल्लाह? जिसने क्या किया? खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन की सारी नेमतें, खाना पीना, फल सब्जियां, जानवर, जिंदगी की दीगर नेमतें, जिंदगी की रौनकें, ये सारी उसने पैदा की। खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए। किसके लिए पैदा की? यानी देखें अपनी इस मखलूक को अल्लाह ने कितना ऑनर दिया, अल्लाह ने हमें कितना ऑनर बख्शा। अल्लाह कहते हैं खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन की हर चीज को मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। और तुम्हें किसके लिए पैदा किया भाई? इन चीजों के लिए? तुम्हें अपने लिए पैदा किया। सुम्मस्तवा इलस समाई, इस्तवा बराबर होने के लिए आता है, सीधा होना, मुकम्मल होना,
کسی مقصد کی طرف توجہ دینا، خاص طور پر جب استوا کے بعد الا آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ سے کسی کام کی تکمیل کے لیے متوجہ ہو جانا، یعنی پوری توجہ سے کسی کام کی تکمیل کے لیے مطلب پورا فل فوکس آپ کرتے ہیں. جیسے آپ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری پوری توجہ کہاں ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو کریں، ہمیں کوئی ادھر سے ہماری توجہ نہ بٹائے. اللہ کہتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اللہ نے اپنی قدرت حکمت کے تحت آسمان کو بنانے کی طرف توجہ دی. فسواہن سبع سماوات، اور پھر ان کو بہترین ترتیب میں 7 آسمانوں کی شکل میں مکمل متوازن بنا دیا، بہترین بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز سے کا علم رکھنے والا ہے. یہ سیکھنا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بہت زبردست قسم کی بلڈنگ بنائی، ہر طرح کی سہولتیں رکھی اور اس کو بند چھوڑ دیا، آپ کی عقل مانتی ہے؟ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. آخر بلڈنگ بنائی ہے تو کسی کے رہائش کے لیے بنائی ہے نا، سیل کرنے کے لیے بنائی ہے، لوگوں کی آبادی ہوگی، وہاں پہ کوئی کام چلے گا، جو بھی ہوگا. تو یہ دنیا کیا ایسے ہی اللہ نے بنا دی؟ کس قسم کا خالق ہے؟ بے مقصد بنا دی؟ نہیں. یہی سیکھنا ہے ہم نے یہاں سے. اتنی زبردست کائنات بنی ہے تو ہمیں آزاد نہیں، اللہ نے چھوڑا، ایک دن حساب ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ سائنس بتا رہی ہے کہ کائنات کو بہت زبردست اللہ نے نظم سے بنایا، مربوط طریقے سے بنایا. اگر کوئی چیز بے مقصد ہوتی تو اتنی زبردست نہ ہوتی. چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لیں نا، ایک کیڑے کو دیکھ لیں، ایک ہم چھوٹے سے پرندے کو دیکھ لیں، ہم مختلف چیزوں کو دیکھ لیں جو اللہ کی بنائی ہوئی، اس قدر پرفیکشن ہے اس کے اندر کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کو دیکھنے. تو سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ میں اور آپ اس کائنات میں مقصد سے آئے ہیں، بے مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کر اس کی بندگی کرنا. پھر وہ جو ہمیں اتنی زبردست پلاننگ سے نعمتیں دے رہا ہے، کیا وہ ہمارے اعمال کا حساب نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے وفاداروں اور بے وفاؤں کا حساب نہیں لے گا؟ کیا وہ نیک اور بد میں فرق نہیں کرے گا؟ کائنات کی یہ زبردست شاندار معجزانہ تخلیق یہ گواہی دے رہی ہے کہ آخرت ضرور ہوگی. یہ سبق ایسا ہے. اور پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ زمین اور اس کی نعمتیں، آسمان اور اس کے فائدے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ سوچو، پلٹو، پہچانو، جانو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ تم سے سوال کرے گا. آج اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیاریاں کرنے والے بن جائیں. ہم یہاں پہ بات کو روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.